بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر اور واٹس ایپ گروپوں میں روزانہ کی بنیاد پر کیلنڈر شیئر ہوتا ہے، اور اس میں ایک حدیث قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے، اور الحمدللہ کئی سالوں سے تسلسل کے ساتھ وہ کیلنڈر شیئر کیے جا رہے ہیں، جس سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو روزانہ ایک آیت یا ایک حدیث پڑھنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جس کی بڑا اچھا فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات کے پاس بھی وہ کیلنڈر پہنچتا ہوگا، آپ ضرور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیں کہ آپ کے پاس وہ کیلنڈر پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اور آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس دوران ایک مشکل بار بار یہ پیش آئی، اور کئی دفعہ یہ سوال میرے سامنے آیا، اور وقتاً فوقتاً میں انڈیویجولی پرسنلی تو لوگوں کو جواب دیتا رہا، لیکن جب بار بار یہ سوال آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا لیتا ہوں۔ اور وہ سوال یہ آتا ہے کہ بعض اوقات وہ کیلنڈر کسی کے پاس گیا، اس نے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگایا یا کسی گروپ میں شیئر کیا، تو آگے سے لوگ اس کو اسلام 360 یا کسی ایپ میں جا کے سرچ کرتے ہیں حدیث نمبر۔ ظاہر ہے ہم نے حدیث نمبر بھی دیا ہوتا ہے ریفرنس کا، تو وہ حدیث نمبر سرچ کرتے ہیں، وہ حدیث ان کو اس ریفرنس پہ وہ نمبر حدیث کا جب جاتے ہیں تو اس نمبر پہ کوئی اور حدیث ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جس نے وہ حدیث بھیجی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، پھر وہ اس کو پھر واسطہ درواسطہ ہم تک پہنچتی ہے کہ جناب ہم نے تو شیئر کی تھی، تو ہمیں بڑا مسئلہ ہو گیا کہ حدیث پہ نمبر کچھ لکھا ہوا ہے، اس حدیث نمبر پہ ہم نے جا کے دیکھا ہوا تو کوئی اور حدیث ہے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، حدیث کے یہ جو نمبر دیے گئے ہیں نا، کہ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 100، یہ جو بھی نمبرنگ کی گئی ہے حدیث کی، اس کا کوئی لگا بندہ، کوئی طے شدہ فارمولہ اب تک کوئی ایسا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جس پر ساری دنیا متفق ہو کہ صحیح بخاری کی مثال کے طور پر یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا یہ نمبر ہے اور ساری دنیا میں اس کا یہی نمبر ہوگا۔ اچھا، اس کی نمبرنگ کے مختلف معیارات ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کروں، صحیح بخاری کی حدیثوں کو اگر ہم لیں، اب صحیح بخاری کی حدیثیں اگر مکرر، یعنی وہ حدیثیں، ہوتا یہ نا کہ محدثین ایک حدیث کوئی ایک عنوان قائم کیا، مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، اب نیت کا کوئی باب قائم کیا، اس میں یہ حدیث آ گئی انما الاعمال بالنیات۔ آگے مثال کے طور پر ہجرت کا کوئی عنوان قائم کریں گے، وہاں اس حدیث میں آگے یہ آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، یہ حدیث محدثین اس باب کے تحت بھی ذکر کر دیں گے۔ اسی طرح کہیں اور کوئی موضوع آتا ہے، یہ حدیث وہاں بھی ذکر ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں مکرر حدیث، یعنی وہ حدیث ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حدیث صحیح بخاری کے اندر جو مکرر احادیث کو ملا کر احادیث ہیں وہ 7397 ہیں، 7397۔ اور اگر آپ مکررات کو حذف کر لیں تو صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں اس کی تعداد 2602 ہے، 2602۔ اسی طرح صحیح مسلم کی احادیث مکررات کے ساتھ ملا کر 7275 ہیں، اور مکررات کو حذف کر دیں تو 4000 ہیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اب جب نمبرنگ کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری کے اندر اگر مکرر حدیثوں کو شامل کریں تو اس کی کل تعداد 7397 بنتی ہے، اور اگر مکرر حدیثوں کو حذف کر کے یہ کاؤنٹ کریں کہ یہ حدیث ایک دفعہ آ گئی، اب اس کو میں دوبارہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، تو اس طرح اگر آپ حدیث کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ 2602 مرتبہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جب اس کی نمبرنگ کی جائے گی تو بعض محدثین نے یا بعض محققین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو مکرر حدیث ہے اس کو بھی الگ نمبر دے دیا، تو اس کے مطابق صحیح بخاری کی جو حدیثیں اس میں 7000 تک حدیثیں آ رہی ہیں، اور جس نے مکرر حدیث کو الگ سے نمبر نہیں دیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث ایک دفعہ آ گئی بس اس کا وہی نمبر ہے، لہٰذا اس کو الگ سے کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق صحیح بخاری میں 2600 حدیثیں ہوں گی۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ معیارات میں فرق ہوا ہے، مختلف لوگوں نے مختلف باتوں کو معیار بنا کر حدیث کی نمبرنگ الگ الگ طریقے سے کی، اور وہ معیارات کیا ہیں، میں 2-3 ان میں سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف مرفوع حدیثوں کو نمبر دیتے ہیں، جو موقوف حدیث ہے اس کو نمبر نہیں دیتے۔ مرفوع حدیث کا مطلب وہ حدیث جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ارشاد، آپ کا کوئی عمل، یا آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا آپ خاموش رہے، یہ بیان کیا گیا، اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ وہ اس کو تو نمبر دیتے ہیں، لیکن موقوف یعنی کسی صحابی کا قول ہو، کسی صحابی کا عمل ہو، اور وہ حدیث کی کتاب میں الگ روایت کے طور پر موجود ہو، اس کو وہ ایک الگ نمبر نہیں دے رہے ہوتے۔
اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ نمبرنگ میں فرق پڑ جاتا ہے. بعض جن حضرات نے نمبرنگ کی اس میں ایسا بھی کیا گیا کہ مرسل حدیث، یہ حدیث کی مختلف کیٹیگریز ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ مرسل حدیث کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، مرسل کے علاوہ جو مسند احادیث ہیں اس کی وہ نمبرنگ کرتے ہیں، مرسل حدیث کے لیے الگ سے وہ کوئی نمبر نہیں لگاتے ہیں. اب ظاہر ہے اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ نمبرنگ الگ الگ ہو جاتی ہے. جو مشہور ہمارے ہاں جو نمبرنگ چل رہی ہے احادیث کی، اس میں سے ایک فؤاد عبد الباقی کی تخریج ہے، جو عام طور سے مکتبہ شاملہ کے اندر جو عربی مکتبہ شاملہ ہے اس کے اندر جو حدیث کا حوالہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر آپ حدیث نمبر جا کے دیکھیں گے اور آپ اسلام 360 کے اندر جا کے وہ حدیث دیکھیں گے، تو اس کی نمبرنگ میں آپ کو عام طور سے، ہر جگہ تو نہیں لیکن عام طور سے آپ کو حدیث کی نمبرنگ میں فرق ملے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حدیث کا نمبر اگر الگ ہو یا کسی جگہ پر حدیث نمبر دیا گیا ہے، آپ نے جا کے وہ نمبر سرچ کیا اور اس نمبر پہ وہ حدیث نہیں مل رہی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ حدیث اس کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے، طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے جو الفاظ، یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ جا کے وہ ترجمہ سرچ کر لیں. یعنی اگر آپ نے سرچ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، اچھی بات ہے، آپ تحقیق کریں، آپ وہ الفاظ جا کر لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کیلنڈر میں کہ ہم حدیث نمبر کے ساتھ کتاب کا باب بھی لکھ دیتے ہیں، کہ مثال کے طور پر اگر ترمذی کی حدیث ہے تو ہم نے آگے لکھا ہوتا ہے کہ ترمذی کے فلاں باب میں یہ حدیث ہے. تو جب کسی حدیث کے آگے باب لکھ دیا جائے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو نمبر سے زیادہ جو مستند اور اتھینٹک چیز ہوتی ہے وہ اس باب کا، چیپٹر کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ یہ اس چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کا سمپل طریقہ یہ کہ آپ وہ چیپٹر کھولیں، اس چیپٹر کے تحت جا کے وہ حدیث آپ سرچ کر لیں، تو کوئی ایسی مشکل آپ کو نہیں ہوگی. میں 2-3 آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دیتا ہوں کہ جو نمبرنگ میں فرق ہے، تو اس سے آپ کے سامنے صورتحال مزید واضح بھی ہو جائے گی. مثال کے طور پر 30 ستمبر 2024 کا جو ہمارا کیلنڈر تھا، اس میں جو حدیث ہم نے کوٹ کی آپ کے سامنے آ بھی جائے گا وہ کیلنڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم سیکھنے کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اب یہ حدیث مجھے یہ کیلنڈر ایک صاحب نے بھیجا، اس پہ جو حدیث نمبر لکھا ہوا ہے ترمذی کا وہ 2784 ہے، لیکن اس کے آگے ہم نے باب بھی دیا ہوا ہے، باب فضل طلب العلم، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے حدیث حسن. اچھا، اب یہی حدیث جب آپ اسلام 360 پہ جا کے سرچ کریں گے تو یہاں اس کا نمبر ہے 2684، اسلام 360 میں اس کا نمبر ہے 2945. حدیث ترمذی کی ہے تو ترمذی میں موجود ہے، لیکن نمبرنگ یہاں پہ کچھ ہے، وہاں پہ اس کی نمبرنگ کچھ اور ہے. تو آپ اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں، نمبر سے آپ کو حدیث نہیں مل رہی، چیپٹر دیا ہوا ہے باب فضل طلب العلم، آپ جا کے گوگل پہ بھی لکھیں گے تو وہ نکال دے گا. اور اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو یہ الفاظ آپ سرچ کریں گے تب بھی آپ کے سامنے یہ حدیث آ جائے گی. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا، کبھی یہ چیز یہ بالکل سیم بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر 5 اکتوبر 2024 کا جو ہمارا کیلنڈر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، تقوی کا طلبگار ہوں، پاک دامنی کا طلبگار ہوں، اور غنا و مالداری یعنی مخلوق سے بے نیازی کا طلبگار ہوں. اب یہاں پر جو ترمذی کا حوالہ کیلنڈر میں نیچے دیا ہے، ترمذی کا 3489، اور آگے باب بھی لکھا ہوا ہے باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید. اب یہ چیپٹر دیا ہوا ہے کہ اس چیپٹر میں یہ حدیث ہے. یہ آپ اگر جا کے اسلام 360 میں سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی اس کا یہی نمبر ہے 3489. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ 8 اکتوبر کا کیلنڈر ہے 2024. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گناہ کی باتوں کا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل تو صرف گناہ کی خواہش و تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیلنڈر میں جو نمبر دیا ہوا ہے وہ 6925 ہے، اور اسلام 360 میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کا نمبر ہے 6753. لیکن یہ حدیث بہرحال موجود ہے. ایسا نہیں کہ حدیث یہاں پہ دی اور آپ اس کتاب میں جا کے دیکھیں وہ حدیث وہاں پہ موجود نہ ہو. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مختلف سٹینڈرڈز ہیں، اچھا پھر آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ بھائی آپ اسلام 360 کے مطابق دیں یا کسی کے مطابق دیں، تو ہم جس کے مطابق بھی دیں گے دوسرے سٹینڈرڈ سے بہرحال وہ مختلف ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہماری سرچنگ ساری عربی میں ہوتی ہے، ہم اردو میں سرچنگ
نہیں کرتے، وجہ اس کی کہ ہمیں عربی میں سرچ کرنے میں آسانی ہے، اردو میں سرچنگ یعنی جس طرح ہماری عادت بن گئی اردو میں سرچ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تلاش کرنا، اور جب ہم عربی میں سرچ کرتے ہیں تو عربی میں نمبرنگ عام طور سے جیسے میں نے آپ کو بتایا فؤاد عبد الباقی کی تخریج ہے اس کے مطابق، یا مکتبہ شاملہ کی جو تخریج انہوں نے کی ہوئی اس کے مطابق نمبرنگ آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کے مطابق وہ نمبر وہاں پر، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چیپٹر آ جائے، جب چیپٹر آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس پر ابھی کام ہو رہا ہے کہ احادیث کے لیے ایک انٹرنیشنل نمبرنگ کا سٹینڈرڈ بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک یہ کہیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان سے لے رہے ہیں، اور ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا، اور 900-950 حدیث کی کتابوں کو، یعنی ایک حدیث اگر مثال کے طور پر حدیث کی 900 کتابوں میں، ان 900 کتابوں سے اس حدیث کو جمع کیا، اور جن الفاظ کے ساتھ وہ حدیث جس کتاب میں ہے انہی الفاظ کے ساتھ وہ حدیث نقل کی، اور اس کو ایک انٹرنیشنل نمبر دے دیا۔ مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، اب یہ حدیث کی جتنی کتابوں میں ان تمام کتابوں سے وہ حدیث وہاں نقل کی، اور اس تمام حدیثوں کو ایک نمبر دے دیا انٹرنیشنل، مثال کے طور پر اس کا نمبر 1 ہے۔ تو اس پر کام ہو رہا ہے المدونۃ الجامعہ۔ ظاہر ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ تو اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ اس سے واقف نہیں، ان کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ اگر استفادہ کرنا چاہیں تو آپ اس سے، وہ عربی میں ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کی تقریباً کوئی 3-4 جلدیں شائع ہو کر آ گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 40 جلدوں میں جا کے یہ کام مکمل ہوگا۔ یہ بہت بڑا ایک ایسا کام ہے جو آج تک تاریخ کے اندر نہیں کیا گیا تھا، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے اساتذہ سے، ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں۔ یہ جب المدونۃ الجامعہ انشاءاللہ پورا چھپ کر آ جائے گا تو پھر حدیث کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں، معیارات نمبرنگ کے، وہ پھر ایک ہو جائیں گے، پھر اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ امید ہے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اگر مزید کہیں کسی کو اس طرح کی پریشانی دوبارہ ہوتی ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا، آپ کے پاس اگر ایسا کوئی اشکال کیوری آتی ہے تو آپ یہ کلپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں، تو امید ہے ساری چیزیں ان کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔